السلام علیکم۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن روز بروز بڑی فیسنیٹنگ خبریں آتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم تذکرہ کر رہے تھے چینل کے اوپر کہ لگتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ اگر آپ اگلے پرائم منسٹر ینگسٹ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ جتنا اپنا وزن ڈال سکتے ہیں جوڈیشل معاملات کے اندر ڈالیے۔ حالانکہ مجھے نہیں پتہ قانونی اور اخلاقی طور پر یہ اپروپریٹ ہے۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ جسٹس منصور جو ہیں ان کے بارے میں اشکالات ہیں مجھے، میں ایم ناٹ کانفیڈنٹ کہ وہ اپنے جو سب آرڈینیٹ ججز ہیں ان کو کنٹرول کر پائیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ تھوڑا جلدی پاس ہو جائے ان کے آنے سے پہلے، بیکاز ہم ان کی ججمنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتے پوٹینشلی فیوچر میں۔ اب پہلا تو سوال میرا یہ معصومانہ سا بنتا ہے ایز اے عام شہری کہ یہ آپ نے اسیسمنٹ کی کیسے کہ آپ ایک جج کو ٹرسٹ کرتے ہیں اوور اندر؟ یہ ایسی کون سی انٹیلیجنس آپ کو ملتی ہے کہ وہ جو ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ زیادہ کیپیبل ہے دوسرے جج کی بنسبت؟ اور دوسرا میرے خیال میں یہ اپروپریٹ نہیں ہے سول پولیٹیشنس کے لیے کہ وہ جوڈیشل پروسیس کے اوپر ایسے کھلے عام کامنٹری کریں اور وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم جو کہ انتہائی سینسٹیو ہے اس کو اتنا لائٹلی ڈسکرائب کریں اور ایک اس میں جلد بازی کرنے کی کوشش کریں۔ جلدی کے جو کام ہوتے ہیں وہ شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ باقی جہاں یہ ایسے مذاقہ خیز اور بالکل فنی سی خبریں آتی ہیں پاکستان میں، ساتھ دکھی خبریں بھی بہت آتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے، خاص طور پہ جو بلوچ ملیٹنسی کا ایشو ہے جو BLA کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور خیبر کے اندر جو ایک ان ریزالوڈ پشتون نیشنلزم کا ایشو ہے جن کے کچھ جینون جائز مطالبات بھی ہیں پاکستانی حکومت سے اور ریاست سے اور کچھ ناجائز بھی، تو ایک ایک کر کے ان کو لیتے ہیں۔ ابھی ایک انفارچونیٹلی کراچی کے قریب ایئرپورٹ میں ایک بلاسٹ ہوا ہے اور وہاں کافی زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے تو میں کہنا چاہوں گا بہت افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ BLA جو ہے وہ ایک اور جنرلی جو بلوچ انسرجنسی کا مسئلہ ہے میری ناقص سی رائے میں یہ بہت ایزیلی ریزالویبل ایشو ہے۔ اس کے کچھ جو کمپلیکس اسپیکٹس ہیں اور کچھ ایزی اسپیکٹس ہیں۔ جو کمپلیکس اسپیکٹس ہیں وہ ہمارا جیو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے ایران اور افغانستان کے ساتھ، اس پہ تو میں نہیں کامنٹ کرتا، وہ تو ایک لمبی داستان ہے کہ وہ ہمارے کیا مسائل ہیں جائز اور ناجائز اور وہ کیسے ریزالو کیے جا سکتے ہیں۔ جو سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ حل ہیں کہ بلوچ لوگوں کے اندر جو اگر بلوچستان کی بات کریں یا خیبر کے اندر جو پشتون قوم ہے ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں تحفظات ہیں، ان کی جو کمپلینٹس ہیں، ان کی جو ریگریٹس ہیں پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ، ان کو ایڈریس کیسے کیا جائے، یعنی کہ ان کی گریونسز کو ایڈریس کیسے کیا جائے۔ بیکاز ایک ویکیوم کے اندر ایسی تنظیم کو فروغ اگر ایران کے ذریعے کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے ملتا ہے تو ویکیوم کے ذریعے یہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کی وجہ سے TTP کی انسرجنسی ہوتی ہے خیبر میں، تو ویکیوم میں ایسی انسرجنسیز کو پنپنے کی گنجائش نہیں ملتی۔ اگر وہاں موقع رائپ ہوتا ہے کہ آپ نے حق نہ ادا کیا اس قوم کا، انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ نہ کی ہو، اکنامک رائٹس نہ مہیا کیے ہوں جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر مثال کے طور پہ موجود ہیں انہی لوگوں کے لیے، تو میرے خیال میں جو ایک وائلنٹ انسرجنسی ہوتی ہے جیسے کہ بلوچ نیشنلزم ہے، اگین ایتھنک نیشنلزم سب سے ابسرڈ قسم کی ایک آئیڈیالوجیز میں سے ایک آئیڈیالوجی ہے اور اس کا کوئی انٹلیکچوئل رسپانس بنتا نہیں ہے، یعنی اس کو آپ انٹلیکچولی ریزالو نہیں کر سکتے بیکاز یہ بنیادی طور پہ ایک ریشنل ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ قومیت کی بنیاد پہ ہمیں صرف ریکگنائز کیا جائے اور ہمیں الگ رکھا جائے باقی دنیا کی قومیتوں سے یا نظریات سے۔ تو لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا ریزولوشن جو ہے وائلنس کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کی مثال لے لیں ٹامل ٹائیگرز کی، تو ٹامل ٹائیگرز کا ریزولوشن وائلنٹلی کیا گیا انڈیا کی مدد کے ساتھ سری لنکا کے اندر، لیکن ٹامل ٹائیگرز کے کیس کو لیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے ٹامل قوم کے خلاف ایک میسو جینوسائڈ کو پرپٹریٹ کرنے کی ضرورت پھر پیش آئی۔ تو کیا پاکستانی قوم بلوچ لوگوں کے خلاف ایک جینوسائڈ پرپٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ یا کیا بلوچ لوگوں کا جرائم اتنے زیادہ ہیں یا پاکستانی اسٹیٹ کے فیلیئرز اتنے زیادہ ہیں کہ BLA ان کو اس حد تک پش کرے کہ وائلنس جو ہے وہ اس حد تک چلی جائے؟ تو میرے خیال میں وائلنٹلی اس کو ریزالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایسا کبھی کوئی سیریس انسرجنسی کا آپریشن کیا نہیں بلوچستان کے اندر۔ اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے بڑی مائنر قسم کی انسرجنسیز کی ہیں، جس طرح آپریشنس کیے ہیں، جس طرح کہ اگر خیبر کے کمپیریزن ہو تو خیبر کے اندر تو بہت سیریس قسم کے آپریشنس کیے گئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ خیبر کے اندر جو نیشنلسٹ ڈیمانڈز ہیں وہ نان وائلنٹ رہی ہیں جنرلی، جبکہ BLA کی اگر بات کی جائے تو وہ ٹوٹلی ایک وائلنٹ رجیم ہے، آرگنائزیشن ہے تو اب بلوچستان کے اندر آپ کے پاس ایک پوٹینشیل پیسفل آپشن بھی آتی ہے، جس طرح کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ کی تحریک ہے اور ایک سول سوسائٹی ٹائپ موومنٹ جو ہے
اسلام آباد میں آئے تو انٹرم گورنمنٹ نے ان کو ڈنڈے چلائے, ان پہ کینن چلائے سردیوں میں واٹر کے. اب ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے, آلدو میں پرسنلی یہ جانتا ہوں, یہ بہت آبویس ہے کہ ٹائمز میگزین جو ان کو بلا رہی ہے وہ کوئی بلوچ قوم کے درد کے تحت نہیں بلا رہی, وہ پاکستان کے خلاف ایز پروپیگنڈا ہی بلا رہی ہے. اور یہ سافٹ قسم کا پروپیگنڈا ویسٹرن پاورز کرتی ہیں گلوبل ساؤتھ کے خلاف. ان پہ گلوبل ساؤتھ سے مراد یہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ان پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے, اور پاکستان کے خلاف بھی ایسی سازشیں کی جاتی ہیں. لیکن ان کے جانے میں جو پروپیگنڈا کا نقصان ہے وہ میرے خیال میں بدرجے کم ہے بنسبت اس کے کہ ان کو یہاں روک لیا جائے اور ایک امبیرسمنٹ کی صورتحال کریٹ کی جائے جس طرح کہ کراچی میں کی گئی ہے. یعنی میں ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سبکی زیادہ اس میں ہوتی ہے کہ ماہرنگ بلوچ یا شرمین عبید چنائے باہر جا کے یا ملالہ یوسفزئی باہر جا کے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے اندر جو اسٹرکچرز ہیں سول اور گورنمنٹل, ان کی بد تعریفی کریں اور ان کی تشہیر کریں نیگیٹیولی, ان کی نیگیٹیو امیجری پینٹ کریں باہر کے ممالک میں, یا کہ ان کو یہاں اسٹائفل کر دیا جائے اور روک دیا جائے. اور پاکستان اس بات کے لیے مشہور ہو کہ یہ سول لبرٹیز, اظہار رائے, آزادی اظہار رائے اور جنرلی جو ایک سوشل فریڈمز ہیں ان پہ کلیمپ ڈاؤن کرتا ہے. میرے خیال میں زیادہ سبکی اس والی چیز میں ہوگی, اس چیز میں نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں اپروپریٹ تھا کہ ان کو جانے دیتے اور ان کو ایک سافٹ فیس بننے دیں بلوچ سول رائٹس موومنٹ کا. ہاں, جو سیپریٹزم کی بات کرے, جو ملک سے الگ ہونے کی بات کرے, پاکستان کے پاس فل کانسٹیٹیوشن یعنی پاکستانی اسٹیٹ کے پاس فل رائٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کریں قانون کے دائرے کے اندر رہتے. لیکن جو مارنگ بلوچ صاحبہ کی ایک سول رائٹس ٹائپ موومنٹ ہے اس کو کریک ڈاؤن کر کے آپ اس کو ایکسٹریمزم کی طرف پش کرتے ہیں اور ان کی مقبولیت اور پذیرائی کو بڑھاتے ہیں بہت انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اور جو ان لوگوں کے اندر جو ناقد ہیں پاکستانی اسٹیٹ کے ان کے اندر بھی. سملرلی اگر آپ پی ٹی ایم کی مثال لے لیں, ان کو اب آفیشیلی ایک کل عدم تنظیم ڈکلیئر کر دیا گیا, یعنی پشتون تحفظ موومنٹ جو تھی, منظور پشتین صاحب اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں اور ایک لیڈنگ رہنما ہیں اس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی اس جماعت کو پچھلے 10 سے 15 سال کے اندر وار آن ٹیرر کے بعد ایک آلٹرنیٹیو نیریٹو کے طور پہ. یعنی زیادہ تر جو پشتون نیشنلسٹ تھے وہ یا اے این پی سے جڑے ہوئے تھے یا جو مذہبی تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ جے یو آئی کے, وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جا جڑے پاکستانی اسٹیٹ کے آپ کہہ لیں مخالفت میں, اس کی نفرت کے اندر, اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے انہوں نے کچھ نے عسکری راستہ اختیار کیا اور کچھ نے پولیٹیکل راستہ, الیکٹورل راستہ اختیار کیا, یعنی الیکشن کے ذریعے. پی ٹی ایم ایک تھرڈ آپشن تھی لوگوں کے لیے کہ وہ سول رائٹس ڈیمانڈز رکھ کے ایز اے سول تحریک, سول سوسائٹی موومنٹ بن کے اپنا ایک مارکیٹ میں ایک آواز بنائیں, اپنا ایک زور بنائیں اور ایک پریشر گروپ کے طور پہ آپریٹ کریں کہ وہ اسٹیٹ کے اوپر پریشر ڈال سکیں جہاں پہ ٹرائبلی ایڈمنسٹرڈ ایریاز ہیں ان لوگوں کے حقوق کے لیے, ان لوگوں کی ٹرائبل رائٹس کے لیے وغیرہ وغیرہ. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, نہ پاکستان میں نہیں ہے, آپ لاہور میں نہیں ہے, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. تو ان کو کل عدم قرار کر کے آپ بیسکلی ایک فنل کریٹ کر رہے ہیں کہ وائلنٹ تنظیموں کی طرف لوگ زیادہ جائیں اور وائلنٹ رخ کو زیادہ اختیار کریں. اس کی مثال ٹی ایل پی کی موجود ہے, اس کی مثال پی ٹی آئی کی موجود ہے. آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کا ایشو آج تک ریزالو نہیں ہوا اور ٹی ایل پی کا ایشو آج تک ریزالو نہیں ہوا. تو فرام اے پریکٹیکلٹی اسٹینڈ پوائنٹ میرے خیال میں اسٹیٹ کا یہ ڈیسیجن پی ٹی ایم کو کل عدم تنظیم کے طور پر ڈکلیئر کرنا ایک وائز ڈیسیجن نہیں ہے. اور اب پرنسپل پہ آتے ہیں. اگر ایک بندہ نان وائلنٹلی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے پاکستانی قوم کسی بھی قومیت کے لیے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی ڈیمانڈ رکھے, تو میرے خیال میں اس کو اسٹیٹ کو انٹرٹین کرنا چاہیے اور آنر کرنا چاہیے, اور ہمیں ایز اے قوم ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ان مسائل کو حل کر لینا چاہیے پولیٹیکل طریقے سے. اب ظاہر بات ہے جو پولیٹیکل کلائمیٹ خیبر اور بلوچستان کے اندر بن چکا ہوا ہے پی ٹی آئی کے مسئلے کو لے کے, پی ٹی ایم کے مسئلے کو لے کے, اور بلوچ حقوق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو یہ ایک ہاٹ بیٹ ایشو بن چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہماری اسٹیٹ کو روم ملتا جاتا ہے کہ وہ وائلنٹلی کریک ڈاؤن کریں، لیکن میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اب پی ٹی ایم کی اگر بات کی جائے جو نان وائلنٹ ہے، یا کسی وائلنٹ تنظیم جیسے کہ بی ایل اے ہے ان کی بھی بات کی جائے، اگر ان کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتا ہے پاکستانی قومیتوں میں سے ایک قومیت کے خلاف، خاص طور پہ پنجابیت کے خلاف یا پنجابیوں کے خلاف، اور جنرلی اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹس وہ ابھارتے ہیں، یہ ایک بہت نیگیٹو چیز ہے اور غلط بات ہے، اسلام کی روح سے بھی غلط ہے، اور میرے خیال میں پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے بھی یہ ایک ظلم کی بات ہے. لیکن اس کو اگر آپ وائلنٹلی میٹ کریں گے اسٹیٹ کی طرف سے، یعنی اسٹیٹ اس کو وائلنٹ اپریٹس کے ساتھ فیس کرے گا، تو پھر رزلٹ یہی ہوگا جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ اور ایکسٹریم ہوں گے، وہ اور گیلونائز ہوں گے، وہ اور ایکسٹریم آئیڈیالوجیز کی طرف گریویٹیٹ کریں گے، اور وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے پاکستانی ریاست کے خلاف ایک فساد برپا کرنے کے لیے. جہاں تک تعلق ہے انسرجنسیز کا، اب میں اس کے دوسرے پہلو پہ آتا ہوں کہ ہم نے بات کی نا کہ اسٹیٹ کی طرف سے جو فیلیئرز آتے ہیں رسپانس کے. اب آتے ہیں بات ان انسرجنسیز والوں سے بات کرنا اور ان سے جو سمپتھائز کرتے ہیں لوگ. میں اسپیسیفکلی بی ایل اے کی بات کر رہا ہوں. اگر انسرجنسیز کی تاریخ میں مسلمان ممالک کے اندر سب سے طاقتور انسرجنسی کو دیکھا جائے تو وہ کرد انسرجنسی ہے، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ ٹرکی میں ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو. ان کے ملیشیاز، ان کی جو محنت ہے پچھلے 60-70 سال کی، وہ بے مثال ہے. یعنی کرد قومیت کے اعتبار سے ایک کردستان ملک بنانا اور 4 ملکوں میں سے ٹکڑا نکال کے ایک نئی اینٹی کریٹ کرنا بہت سملر ہے بلوچستان کے، بیکاز ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ بلوچستان اس طرح کردستان ہے کبھی ایسی کوئی ریاست رہی نہیں. چھوٹی فیفڈم ضرور تھی، اس طرح کلات اسٹیٹ تھی، اسی طرح کردستان باقاعدہ ایک ریئلٹی ایز اے نیشن اسٹیٹ نہیں رہا پچھلے 150 سال کے اندر ایک ماڈرن تاریخ کے اندر. تو یہ سملر سی ڈیمانڈز ہیں اگر ان کو کمپیئر کرتے ہیں. کردوں سے زیادہ ویل ایکوپڈ، ویل آرمڈ اور ویل فنڈڈ، یعنی امریکہ کی فنڈنگ اس میں موجود تھی، اسرائیل کی فنڈنگ بھی موجود رہ چکی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور لیٹسٹ ویپنس کے ساتھ لڑائی کرنے والا ملک، وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے پچھلے 50-60 سالوں کے اندر. وہ جتنے مرضی آدمی مروا لیں، جتنے مرضی آدمی مار دیں، جتنا مرضی ظلم کر لیں یا جتنا مرضی ظلم سہ لیں، ان کا حاصل و وصول کچھ نہیں تھا سوائے کہ وہ دنیا کی جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل بنے. اس طرح کے بی ایل اے اور بلوچستان کی آزادی کی تحریکیں بنتی ہیں. اگر آپ کردوں کی تحریک کو دیکھیں ہسٹوریکلی، ایک ایپیکس پوائنٹ آیا تھا جب کہ انہوں نے ایران کی پارلیمنٹ کو اڑا دیا دھماکے سے، اس میں بم وغیرہ لگا کے. یعنی اتنی پیک تک بلوچستان کی تحریک میرا نہیں خیال آئی. بی ایل اے والے شاید صرف ایک خالی گھر جو قائد اعظم کا زیارت میں، اس پہ بی ایل اے کا جھنڈا ہی لگا سکتے ہیں. تو نہ آپ ٹیکنیکلی کیپیبل ہیں، نہ آپ ملیٹرلی کیپیبل ہیں، نہ آپ کے پاس اتنی پاپولر سپورٹ ہے، نہ پاپولیشن ڈینسٹی آپ کے پاس، نہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، نہ دنیا کی طاقتور حلقوں کا کوئی سیریس انٹرسٹ ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب کرڈز کے اسٹرگل کو دیکھتا ہے تو اینڈ میں ہمیشہ کرڈز جو ہیں وہ ابینڈن کر دیے جاتے ہیں امریکنوں کے ہاتھوں، اور ہمیشہ کرڈز کے خلاف جینوسائڈ ہی ہوتا ہے. عراق میں، ایران میں، سیریا میں اور ٹرکی میں ان کے خلاف سخت ایکشن ہوتا ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے میرے خیال میں بلوچ قوم کے لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے اور یہ بی ایل اے والوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ آپ کی سچی ہمدردی اگر قوم کے ساتھ ہے تو آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور آپ کو سسٹمک اسٹرکچرل چینجز لانے چاہیے بلوچستان کے اندر، اور اس کی جو پالیسی میکنگ ہے وہاں پہ ود ریگارڈس ٹو بلوچستان، تاکہ آپ کی بلوچ آئیڈینٹی برقرار رہتے ہوئے بلوچ قومیت اور بلوچ قوم کے لیے اس کے اوور آل نیٹ بینیفٹ ہو. اگین ایزیئر سیڈ دین ڈن. میں آپ کو ایک پنجاب میں لاہور میں بیٹھ کے اے سی والے کمرے سے آپ کو میں گیان نہیں بانٹنا چاہتا، بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں کوآپریشن اور کوآرڈینیشن میں بہتری ہے، لیکن پلڑا ہمیشہ اسٹیٹ کا بھاری ہی رہتا ہے. پاکستانی اسٹیٹ جو ہے انفارچونیٹلی اس کو پہلا قدم لینا پڑے گا، جس طرح کہ ضیاء الحق نے لیا تھا، اور ایک گولی فائر ہوئے بغیر بلوچ جو ہے وہ پہاڑوں سے اتر آئے تھے، اور بلوچ انسرجنسی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور نہ پاکستانی فوجی کی نہ بلوچ قوم میں سے کسی کی شہادت دیکھنی پڑی ہمیں، نہ قتل دیکھنا پڑا کسی کا، اور الحمدللہ ایک وائلنٹ سچویشن جو ہے وہ پیسفلی ریزالو ہوگی. کیونکہ ہم نے طے تو کر لیا کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ایک ملک ہیں، اور ہم نے اکٹھے چلنا ہے. تو اگر ہم نے اگلے 100 سال 1000 سال چلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس معاہدے پہ قائم رہنا پڑے گا جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل کانٹریکٹ ہے آپس میں. لہٰذا اسٹیٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، بلوچ قوم سے بھی ریکویسٹ ہے، اور پاکستانی قوم سے ایز اے ہول ریکویسٹ ہے کہ آپ اس مسئلے کی پیسفل ریزولوشن کی ڈیمانڈ کریں رادر دین وائلنٹ ریزولوشن کی. تو لہٰذا ایران کے ساتھ بھی تعلقات بحال ہونے چاہیے،
افغانستان ساتھ بھی ہونے چاہیے, لیکن بلوچ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے ملک کا مسئلہ ہے اور ہمیں اسے انٹرنلی ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی بہت سیریس خبریں آج ہم نے کور کر لی ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جنرلی سیریس خبریں بھی ہوتی ہیں, تھوڑی سی نان سیریس خبریں بھی کر لیتے ہیں. ناٹ دیٹ یہ خبر نان سیریس ہے, ہمارے لیے تو بہت خوش آئند تھی, اور ابھی بھی ہم دعا گو ہیں کہ شاید لاہور میں ہمیں موقع مل جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں, خاص طور پہ جو کمپیریٹیو ریلیجن کے اسکالر ہیں, ہمارے بچپن کے ہم ان کے فین ہیں. وہ فائنلی پاکستان آئے اور ہر پاکستانی بچے کی میرے خیال ہے ٹین ایج ڈریم مکمل ہو گئی ہے. اب وہ اڈلٹ کے طور پہ مانے یا نہ مانے, بٹ ایز اے ٹین ایجر آئی تھنک ہم میجورٹی جو کیبل ٹی وی دیکھنے والے بچے تھے, پیس ٹی وی دیکھنے والے, ہم سب یہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے مصافحہ کریں اور ان سے ملیں, اور الحمدللہ ہم میں سے کئی لاکھوں کو یہ موقع مل چکا ہوا ہے, کئی ہزاروں کا موقع مل چکا ہوا ہے. اب امید ہے کہ ان کو لائیو مل پائیں گے انشاءاللہ جب وہ لاہور آئیں گے. مشکل ہے, میں گارنٹی نہیں کر سکتا, لیکن جب وہ آ ہی گئے بیچارے تو میرا خیال ہے انہوں نے غلطی ہی کر دی. اور اس میں مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں 8-10 آپ سب نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, دکھد بات ہے, قوم کی ذہنی حالت کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں, اور ہماری اسٹیٹ کی افیکٹونیس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ وہ کتنی ویل ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنے ایک سرکاری مہمان کو انٹرٹین کرنے کی کتنی کیپیبل ہے. باقی ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو, ہمارے بچپن کے ہیرو بھی ہیں, ہیروز میں سے ایک ہیرو ہیں, اور آج تک وہ میرا خیال ہے جو انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جو کام کیا ہے اور ہندوستان میں ہندوتوا کو ایکسپوز کرنے میں میرا خیال ہے ایک لفظ بولے بغیر, یعنی ہندوتوا کا نام لیے بغیر, میرے خیال میں انہوں نے ان سے زیادہ کسی نے ایکسپوز نہیں کیا ہندوستان کی سیکولر ڈیموکریسی کا جو ڈکوسلا ہے اور جو اس کی فالس امیج تھی جو لوگوں کو پریزنٹ کرتے تھے. اور واقعی میں اگر ایک سیکولر انڈیا کی کوئی بات کرتا تھا تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ٹرو نیشنلسٹ انڈینز ہی کرتے تھے. البتہ میری یہ رائے نہیں ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کی سیکولر آئیڈینٹی برقرار رکھنا پریکٹیکلی امپاسبل رہتی ہے. کوئی نہ کوئی ریلیجیس اور ایتھنک آئیڈینٹی وہ اختیار کرتا ہی کرتا ہے, لیکن اگر ہندوستان ایک خواب تھا ایک سیکولر پیراڈائز کا, اور جو لوگ اس خواب کو دیکھتے تھے جو گاندھی صاحب کا ایک خواب تھا, اس میں سے دیکھنے والے میرے خیال میں ذاکر نائک زیادہ ہیں اور مودی صاحب کم ہیں. تو یہ ایپیسوڈ جو ہے اس کے اینڈ میں ہم سب سلوٹ کرنا چاہیں گے. سلمان بھی ہے, سعد بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک, وی لو یو. تھینک یو سر, جزاک اللہ.